بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ کہنے کو تو 29 یا 30 دن کا سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مگر یہ مہینہ اپنے ساتھ ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں لے کر کے آتا ہے. رمضان آتا ہے، ایک مہینہ روزہ ہم رکھتے ہیں، تراویح ہم پڑھتے ہیں، اعتکاف ہم کرتے ہیں، طاق راتوں میں ہم جاگ کر عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. دنیا بھر کے مسلمان عموماً اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. نیکیوں کا ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے رمضان. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان دیا. بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں پچھلے رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں. اور پچھلے 2 رمضان جو کووڈ میں گزرے ہیں اس میں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اچھے اچھے لوگ نکل گئے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا. تو رمضان جیسے بہت سارے تحفے لے کر کے آتا ہے، تو رمضان ایک اور چیز لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں سنبھلنے کا ایک موقع دیتا ہے.
جو انسان سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، رمضان اسے سکھاتا ہے کہ تو 1 مہینہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. تو 5 ٹائم کی نماز تو تراویح پڑھ رہا ہے. اگر تو 1 مہینہ نماز پڑھ سکتا ہے تو باقی 11 مہینے بھی پڑھ سکتا ہے. جو انسان کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، رمضان اسے سکھاتا ہے. تو 15 گھنٹے بھوکے رہتا ہے، کھانا حلال ہے تو نے چھوڑ دیا، پانی حلال ہے تو نے چھوڑ دیا، بیوی حلال ہے تو قریب نہیں جا رہا ہے. اللہ کے حکم پر اگر تو حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو رمضان ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے میرے بھائی. اور اگر رمضان آنے کے بعد بھی ایک انسان توبہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے ہاں نہ مانگ سکے، اپنی ٹھوکروں سے سنبھل نہ سکے، اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح پٹری پر لا نہ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. بھئی اللہ کے نبی بد دعا کریں تو اس انسان کے برباد ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ 3 لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی. رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے. نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کا نام آئے تو انسان کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود کی سب سے اسمالسٹ شکل ہے، سب سے چھوٹی شکل ہے، کم سے کم یہ تو پڑھے. بخیل ہے وہ انسان، کنجوس ہے، اور نبی سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے وہ انسان جس کو اپنے نبی کا اتنا ادب نہ ہو کہ نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَان، اور دوسرا آدمی جس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو برباد ہو جائے، وہ انسان ہے جو رمضان کا مہینہ پائے. ثُمَّ انْسَلَخَ، اور رمضان آ کر کے چلا جائے، قبل ان یغفر لہ، اور وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا نہ سکے، وہ معافی نہ مانگ سکے، وہ توبہ نہ کر سکے، وہ استغفار نہ کر سکے. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اور تیسرا انسان وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، اور تیسرا انسان جس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان ہے جس کے بوڑھے ماں باپ اس کو ملے ہوں. والدین اگر آپ کو بڑھاپے میں ملے تو ناک بھوں مت چڑھائیے میرے بھائی، پیشانی پر سلوٹیں مت لائیے، خوش نصیب ہیں آپ. انہوں نے آپ کے بچپن میں جو کچھ آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا مکمل صلہ تو آپ مرتے دم تک نہیں دے سکتے. کچھ صلہ، کچھ ان کے احسان کو اتارنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. اگر آپ کو بوڑھے ماں باپ ملے، بوڑھے ماں باپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھو، وہ اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کی مغفرت کا ایک موقع ہے. بوڑھے ماں باپ ملیں اور وہ بوڑھے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے بد دعا کر رہے اللہ کے رسول کہ ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے بھائی، جیسے تلاوت کا مہینہ ہے، جیسے روزہ کا مہینہ ہے، جیسے تراویح کا مہینہ ہے، جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، ایسے ہی رمضان توبہ کا مہینہ ہے. رمضان کے آخری عشرے میں کوئی ایک طاق رات ایسی ہے جس کی ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ کا کرم دیکھیے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی قوموں میں عمریں زیادہ ہوتی تھی، 700 سال 500 سال لوگوں کی عمر ہوتی تھی. اللہ کے آخری نبی کی امتیوں کی عمر بٹوین 60 اینڈ 70، ایوریج عمر اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی 60 اینڈ 70 کے درمیان ہو. عمر کم ملی ہے ہمیں، لیکن ایسی راتیں ملی ہیں کہ ایک رات کی عبادت کر کے انسان 84 سال نہیں، 84 خیر من الف شہر. یہ نہیں کہا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں نہیں، بیٹر دین، اس سے بہتر ہے.
1000 مہینے سے اب کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہے۔ اب اس طاق رات میں ہم ایک دعا کرتے ہیں جو نبی نے ہمیں سکھائی۔ بھائی اتنی بڑی رات ہے، 1000 مہینے سے افضل رات ہے، تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ نبی نے کیا سکھایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو انتقام لینے کی اجازت دی ہے، بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر دے آپ قصاص لے سکتے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، میرے بندو تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہم شب قدر میں اللہ سے یہی اقرار کرتے ہیں، الہی تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ الہی میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اتنی عظیم رات میں ہم نے اللہ سے جنت نہیں مانگی، کیونکہ جنت کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ جنت تو تبھی ملے گی جب اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ جب تک اللہ مغفرت نہیں کرے گا جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے جنت نہیں مانگی، ہم نے اللہ کی مغفرت مانگی، ہم نے اللہ کی معافی مانگی۔ تو توبہ رمضان کی بڑی عظیم عبادت ہے میرے بھائی۔ اچھا توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ بندہ جب گناہ کے راستے پر نکلتا ہے تو وہ اپنے اسٹریٹ پاتھ کو، اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس کو پیدا کیا ہے وہ راستہ وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب توبہ جب کرتا ہے تو کوئی نیا راستہ نہیں چنتا، وہ اپنے اسی پرانے راستے پر لوٹ آتا ہے۔ اسی لیے توبہ کو توبہ کہا گیا۔ اور ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے میرے بھائی جس کا دامن بالکل بے داغ ہو۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، اور ہم انسان ہیں تو ہمارے دامن پہ گناہوں کے دھبے ضرور ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کے دامن پہ زیادہ ہیں، کسی کے دامن پہ کم ہیں، کسی کے دامن پہ چھوٹے داغ ہیں، کسی کے دامن پہ بڑے داغ ہیں، مگر دامن تو سب کا داغدار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سے سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، جو اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آئیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لولا انکم تذنبون، اگر تم گناہ نہ کرتے۔ اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہمارے اندر۔ ایسا نہیں اللہ نے فرشتوں کی طرح ہمیں گناہوں سے معصوم نہیں بنا، فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان کو اختیار ہے، انسان کے سامنے چوائس ہے، اچھا بھی راستہ ہے برا بھی راستہ ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے نیکی بھی کر سکتا ہے۔ انسان گناہ کرے گا اللہ آ کے پکڑے گا نہیں کہ چلو تم گناہ مت کرو، سزا دے گا اللہ، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے آپشن دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کرتا اور وہ گناہ کرتی اور اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ ان کو معاف کرتا۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے میرے بھائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس گناہ سے ہم توبہ کریں تو توبہ قبول ہوگی، یا کتنے گناہ سے ہم توبہ کریں تو ہماری توبہ قبول ہوگی؟ تو بھائی شریعت میں اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ انسان کتنا بڑا گنہگار ہے ڈزنٹ میٹر، انسان نے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں ڈزنٹ میٹر۔ انسان بھائی سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، شرک سے بھی اگر توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو دل کے کسی کونے میں بٹھا لیجیے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے امید لگائے رہے گا اور جب تک تو مجھ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں تو اب اللہ کو معاف کرنے اور نہ معاف کرنے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم
لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، زمین پر تو رہتا ہے لیکن تیرے گناہوں کا سرا آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، تو اتنا بڑا گنہگار ہو جائے، تو اتنا بڑا خطا کار ہو جائے کہ زمین تو زمین، آسمان تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم اتیتنی، اور اے میرے بندے پھر تو میرے پاس آئے، لقیتنی، اور اس حال میں مجھ سے ملے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو توحید لے کر کے آیا، تو توبہ کر کے آیا، تو استغفار کر کے آیا، تو اے میرے بندے میں زمین بھر کے مغفرت تجھے عطا کر دوں گا، زمین بھر کے مغفرت تجھے عطا کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجیے، 99 لوگوں کا قاتل تھا، توبہ کا خیال پیدا ہوا، اس نے کسی سے پوچھا کہ صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہا اچھا توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں توبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے عالم کے بجائے غیر عالم کا ایڈریس بتا دیا، جہاں عالم کی ضرورت ہو وہاں غیر عالم کام نہیں کرے گا، جو کام عالم کا ہے وہ عالم کرے گا۔ اس نے عالم کا ایڈریس پوچھا، لوگوں نے راہب کا ایڈریس بتا دیا۔ راہب کون ہے اور عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہو، راہب وہ ہے جو بہت بڑا عبادت گزار تو ہے، بہت نیک تو ہے، بہت تقوی والا تو ہے، مگر علم نہیں ہے اس کے پاس۔ علم ایک الگ چیز ہے، تقوی ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان متقی ہے تو عالم بھی ہو۔ اس نے پوچھا عالم بتاؤ، لوگوں نے راہب بتا دیا۔ راہب کے پاس پہنچا، اس نے کہا صاحب میں نے 99 قتل کیے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب راہب نے کہا نہیں، 99 قتل کر کے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا راہب نے یہ کیوں بولا تو توبہ نہیں کر سکتا؟ اس میں بھی ایک نکتہ ہے، وہ راہب بیچارہ اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا، وہ کبھی مسجد سے نکلا ہی نہیں، اس نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں 99 مرڈرز، 99 قتل اتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ سپوز نہیں کر سکتا، وہ تصور نہیں کر سکتا، وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ اس کی توبہ قبول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ماحول میں گناہ زیادہ ہونے لگتا ہے، اس ماحول میں گناہ کو لے کر کے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوتی، اس لیے ماحول کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اچھے ماحول میں انسان کو رہنا چاہیے۔ اگر نیک لوگوں کا ماحول ہوگا تو گناہ کرنے میں آپ کو ایک بار سوچنا پڑے گا، اور جب گناہوں کا ماحول ہوگا تو آپ کو لگے گا یار سب کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، کون سی بری بات تھی۔ راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ تو بھائی ڈاکو تھا، قاتل تھا، دماغ اس کا صحیح نہیں تھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے اس نے۔ پھر توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ایڈریس صحیح بتایا گیا، اب بتایا گیا ہاں فلاں کے پاس جب وہ عالم ہے۔ اب عالم کے پاس جب پہنچا اور اس کے سامنے اس نے جا کر کے کلیئر بولا کہ بھائی دیکھو میں نے 100 قتل کیے ہیں، 1 2 نہیں، 100 لوگوں، 100 بے قصوروں کی ہتیا کی ہے میں نے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیے میری توبہ کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس عالم نے کیا پیارا جواب دیا، کہا من یحول بینک و بین توبتک، ارے تو اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بن سکے؟ تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت تیری توبہ کے راستے میں نہیں آ سکتی، مگر ہاں تو ڈاکو ہے، تو قاتل ہے، تو تجھے قاتلوں کی بستی چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا، اپنا ماحول چھوڑنا پڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، وہ راستے میں انتقال کر گیا، جاتے جاتے پھر اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو توبہ کتنے بڑے گناہ سے کرنی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں، کتنے سارے گناہ سے جتنے بڑے بھی گنہگار ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر فرماتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر کے عبداللہ بن مسعود رونے لگتے تھے اور کہتے تھے انہا لارجا آیت فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے زیادہ گنہگاروں کو امید دلانے والی آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جو گنہگاروں کو آس دلاتی ہے، جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، جو بڑے بڑے بدکاروں کو بھی یہ آسرا دلاتی ہے کہ تیرا رب موجود ہے، تیرا اللہ موجود ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ گناہ کر کے ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں میرے بھائی، گناہ کر کے اللہ کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ نیکی کر کے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچاتا، گناہ کرتے ہیں تو نقصان ہمارا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبروں نے جب اللہ سے توبہ کی تو سب سے پہلے یہی اقرار کیا کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم تھا۔ تو اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ اس کو امید دلا رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے، جس نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ یہاں اللہ نے یہاں اسراف کا لفظ استعمال کیا۔ اسراف سمجھتے ہیں؟ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے میں 100 روپیہ کما رہا ہوں اور 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہوں، یہ اسراف ہے، فضول خرچی کرنا۔ انسان اپنی اوقات سے بڑھ کے گناہ کرے، انسان یہ سوچے سمجھے بغیر گناہ کرے کہ گناہ کا انجام کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اللہ نے کہا میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کی یہ لمٹ تب تک ہے جب تک سانس چل رہی ہے۔ ہاں اگر آپ نے موت کو دیکھ لیا، موت کا فرشتہ آ گیا اور روح یہاں تک پہنچ گئی، تب اب توبہ کا دروازہ بند۔ یہ لاسٹ ٹائم، موت کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو کبھی نادانی میں گناہ کر لیں تو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور جب موت کا ٹائم آتا ہے تب کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے موت کو دیکھنے کے بعد۔ اسی لیے فرعون نے بھی توبہ کی۔ بھئی فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، کتنے بچوں کو اس نے قتل کروایا، اپنے آگے سجدہ کروایا، اپنے آپ کو رب کہا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا، مگر فرعون نے بھی توبہ کی۔ کب توبہ کی؟ جب ڈوبنے لگا، جب دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اس موقع پر اس نے کہا تقال انی تبت الآن، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا آل آنا، اب توبہ کر رہے ہو، توبہ کا ڈور کلوز ہو چکا ہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ساری زندگی تم نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، ساری زندگی تم نے اللہ کو ناراض کیا، اور آج موت کو دیکھ کر کے توبہ کر رہا ہے، نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے۔ غرغرہ کس کو بولتے ہیں؟ غرغرہ بولتے ہیں جب روح یہاں اٹک جائے، جب روح یہاں آ جائے، انسان کی روح نکلنے کا جب ٹائم آ جائے تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ توبہ کو ٹالتے ہیں میرے بھائی۔ کر لیں گے توبہ، نماز پڑھنے کی بات آتی پڑھ لیں گے بھائی، ابھی کون سی عمر ہے میری نماز پڑھنے کی، ابھی تھوڑے کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ کیا گارنٹی ہے میرے بھائی؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کل کا سورج دیکھیں گے؟ کل تو چھوڑو، اگلے پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں موت کا جو وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، پہلی بات تو یہ وہ وقت ہمیں پتہ نہیں، اور جب وہ وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ایک مومنٹ کی، ایک پل کی مہلت نہیں ملے گی، موت کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ موت کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، اللہ نے کہا نہیں، موقع دنیا کی زندگی میں ملتا ہے،
اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں مجھے اور موقع دے دے۔ کیوں دے دے؟ کیا کروں گا میں جا کر کے دنیا میں دوبارہ؟ لعلی اعمل صالحا، میں دنیا میں نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس تیری بات ہے، یہ تیری وش کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ موت آ گئی تو اب تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں رہے گا، اب تو دوبارہ دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو کبھی توبہ کو ٹالنے کی کوشش مت کرو۔ کل کا سورج کس کو دیکھنا ہے کوئی گارنٹی نہیں، اور یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم نے سچی توبہ کی، اگر ہم نے سچی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بدل لیا، اپنے کیریکٹر کو بدل لیا، اپنے اعمال کو بدل لیا، تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے میرا رب کہ وہ کہتا ہے کہ توبہ کے پہلے کی جو زندگی تھی، جو گناہوں کی زندگی تھی، جو بدکاری کی زندگی تھی، ہم اس زندگی کے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کریم کا 19واں پارہ اٹھائیے، سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں، توبہ کرے اور ایمان لائے، بغیر ایمان کے توبہ کا مطلب نہیں۔ توبہ کرے، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور توبہ کے بعد کی جو زندگی ہے وہ نیک عمل والی گزرے، تو کیا ریوارڈ ملے گا، کیا بدلہ ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ، گناہوں کو نیکی، اس نے شراب پی تھی اللہ نیکی میں بدل دے گا، اس نے زنا کیا تھا اللہ نیکی میں بدل دے گا، اس نے نمازیں چھوڑی تھی اللہ نیکی میں بدل دے گا، سچی توبہ اگر اس نے کی۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ یاد کیجیے، بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ذرا میرے بندے پر نظر رکھو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نظر رکھو، واچ ہم، دیکھو اس کو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ یہ گناہ کر لے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، تو ایک گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو۔ وَإِنْ تَرَكَهَا، اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد بندہ اپنے رب سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے اور گناہ نہ کرے، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ سے باز آ جائے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا، تو اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ کا ارادہ کیا تھا بندے نے مگر اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو نیکی لکھ دو۔ فَإِنَّهَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَا، بندہ میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب نہیں تو کب؟ اگر ہم رمضان میں توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رمضان میں ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ سچی توبہ کرو، اور قرآن کے 28ویں پارے میں اللہ نے سچی توبہ کا حکم دیا۔ سچی توبہ کیا ہے؟ آئیے پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سچی توبہ کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو جنت میں ڈال دے گا۔ سچی توبہ کی 4 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن الاستغفار باللسان، زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ پہلی کنڈیشن ہے، الاستغفار باللسان۔ اور دوسری کنڈیشن والاقلاع بالابدان، اپنی باڈی اور اپنے بدن سے گناہوں کو چھوڑ دینا، جو گناہ کرتے تھے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ پہلی کنڈیشن زبان سے استغفار کرنا، دوسری کنڈیشن گناہ کو چھوڑ دینا، تیسری کنڈیشن اضمار و ترک العود بالجنان، دل میں پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کا کام نہیں کریں گے، اور چوتھی کنڈیشن ومہاجرۃ سیئ الاخوان، برے ساتھیوں کو چھوڑ دینا۔ بھئی آپ برے لوگوں کی سنگت میں رہیں گے تو پھر پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پائیں گے۔ تو آپ نے جس گناہ سے توبہ کیا ہے، آپ نے جب توبہ کر لیا تو پھر وہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجیے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بے نمازیوں کی سنگت چھوڑ دیجیے، شراب چھوڑنا چاہتے ہیں شرابیوں کی سنگت چھوڑ دیجیے، حرام کھانا چھوڑنا چاہتے ہیں حرام کھانے والوں کی سنگت چھوڑ دیجیے۔ یہ 4 کنڈیشن ہے سچی توبہ کی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے جو بھول چک ہوئی ہے، جو کمیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، پروردگار
ہمیں ان سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار بندے ہیں مگر تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے بڑی تیری رحمت ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ الہی اس مہینے میں ہم گنہگاروں کی توبہ قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں، ہماری تلاوت، ہماری تراویح، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور کپٹ سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن، چین اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ اس ملک میں ہمیں پوری آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔